دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے یہ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میرے خیال ہے ہمارا جلسہ کامیاب ہے. جب ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں تو یقیناً ان کے سلیکٹرز انہیں ٹیون اپ کرتے ہیں کہ آپ شائستہ اور نرم لہجے کا بنے گا، لیکن گزشتہ دنوں میں آپ کے جو گفتگو ہے اداروں کے بارے میں وہ آپ کی شخصیت کے منافی ہے. جب میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد پاک فوج قطن نہیں، تو میں تو ان غداروں کے اوپر بات کرتا ہوں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چناب نیوز اور میں ہوں فیصل شہزاد. ناظرین، آج 12 اکتوبر کو لالہ موسیٰ میں ورکن کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے. گوجرانوالہ میں جو جلسہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں، کیا معاملات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر چودھری جعفر اقبال صاحب. آج ان سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا جو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جلسہ کیا جا رہا ہے، جلسے کی تیاریاں کیا جا رہی ہیں، وہ تو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے یہ. یقیناً اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میرے خیال ہے ہمارا جلسہ کامیاب ہے کہ جب کوئی لیڈر اپنا نعرہ عوام تک پہنچانے میں اور اسے پذیرائی دلوانے میں کامیاب ہو جائے اور عوام یہ سمجھنے لگیں کہ یہ بات درست ہے اور اسے کامیاب ہونا چاہیے، تو یہی کامیابی ہے. اور یہ نعرہ بہت سادہ سا اور بڑا عام فہم ہے اور ہر دل کی آواز ہے. وہ یہ ہے کہ میں جسے حق حکمرانی دوں وہ حکمرانی کرے. اور تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی منتخب نمائندے آئے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہتر خدمات سارے انجام دی. اور صرف پاکستان نہیں، آپ پوری دنیا کا موجودہ حالات میں اگر جائزہ لیں تو تمام ممالک وہی آگے ترقی کر رہے ہیں جہاں جمہوریت ہے، جہاں عوامی رائے کو جو ہے وہ معتبر سمجھا جاتا ہے. اچھا جو صاحب دیکھنے میں اب یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ عناصر آپ کے آج ورکن کنونشن کو انہوں نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حکومت جب کمزور وکٹ پر ہو اور اس کے پاس اپوزیشن کے اور احتجاج کرنے والوں کے بیانیے کا جواب نہ ہو تو وہ یہی اوچھے ہتھکنڈے اپناتی ہے. اور جمہوری حکومتوں کا یہ رویہ نہیں رہا اور نہ رہنا چاہیے. اور جب ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں تو یقیناً ان کے سلیکٹرز انہیں ٹیون اپ کرتے ہیں. اور سلیکٹرز جو ہیں وہ تو کبھی بھی عوامی کسی تحریک کا سامنا نہیں کر پائے، جواب نہیں دے پائے، وہ طاقت اور قوت سے روکتے ہیں. تو طاقت اور قوت سے نہ کبھی کسی سیاسی نعرے کو روکا جا سکا ہے، نہ دبایا جا سکا ہے. جس چیز کو عوام میں پذیرائی ہو اور عوام کی اکثریت چاہتی ہو وہی پایہ تکمیل تک پہنچتی. اچھا چودھری صاحب، ایک تو دیکھنے میں آپ کی شخصیت ہے، یہ بات بھی تاثر آتا ہے ہمیں کہ آپ شائستہ اور نرم لہجے کا بنے گا، لیکن گزشتہ دنوں میں آپ کے جو گفتگو ہے اداروں کے بارے میں وہ آپ کی شخصیت کے منافی ہے. کیا یہ کوئی پارٹی کی طرف سے احکامات آئے تھے؟ میں نے کسی ادارے کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی، شخصیات پہ کی ہے. اور ان شخصیات پہ بھی اس وجہ سے کی ہے کہ وہ شخصیات میرے اداروں پہ، پاک فوج میری ہے، رینجرز میرے ہیں، پولیس میری ہے، محکمہ مال میرا ہے، سول بیوروکریسی میری ہے، عدالتیں میری ہیں. میں بطور ایک عام آدمی، ریاست عوام سے بنتی ہے، کسی زمین کے ٹکڑے کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے. میں نے جو حقوق سرنڈر کیے ہیں اور جو انہیں فرائض سونپے ہیں، جب وہ اس سے باہر نکلیں گے، جو بھی باہر نکلے گا تو میں اس کی بات کروں گا. اب اگر ان الفاظ کو دوسرے انداز میں کوئی اداروں پہ لے اور ادارے کے پیچھے چھپنا چاہے تو نہیں. مثلا میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بات کرتا ہوں. جب میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی بات کرتا ہوں تو اس سے میری مراد پاک فوج قطن نہیں. اس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جنہوں نے وہ خاکی وردی پہنی اور وہ پرچم کندھے پہ سجایا جس کا سبز رنگ میرے شہیدوں کے خون کی وجہ سے سبز ہے، اور وہ پرچم سجایا جو 22 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، اس کو سینے پہ سجا کے اگر وہ کروڑوں روپے کی جائیداد بنائیں، اگر ان کی کمپنیز بنیں، اگر ان کے بچے باہر ملک میں نیشنلٹیاں لیں تو میرا یہ سوال کرنا بنتا ہے اور میں یہ سوال کروں گا. اگر کوئی کسی عدالت کا جج اس کے ایسے نکلیں گے، مثلا میں یہ بات کرتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب نے وہ جو 10-20 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا ڈیم فنڈ کے نام پہ، وہ کہاں ہے؟ میں موجودہ چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آئیے عوام کے سامنے لائیے، اور اگر ثاقب نثار صاحب اس کے مجرم نکلتے ہیں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ میرے مجرم ہیں. اس سے میری مراد سپریم کورٹ قطن نہیں ہے. اگر میں جنرل پرویز مشرف کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد فوج نہیں ہے. اس سے مراد ان کا پرویز مشرف کا وہ ڈکٹیٹر والا رویہ ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے
اقتدار پہ قبضہ کیا، وکلاء کے ساتھ جو زیادتی کی، جو پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی کی، جو ججز کے ساتھ زیادتی کی، ایمرجنسی لگا کے آئین کو معطل کر کے جو غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام کیا، اور میری اس بات کو انڈورس کیا ہے سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی عدالت نے کہ اس کو غداری کے اوپر سزا دی ہے، تو میں تو ان غداروں کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بلدیات کے حوالے سے آپ نے کیا پلاننگ کیا؟ کیا ابھی بھی آپ ویٹ اینڈ واچ کی جو ہے نا پالیسی پہ ہیں؟ میرے خیال ابھی تو آٹے کی بات کرنی ہوگی، چینی کی بات کرنی ہوگی، دوائیوں کی بات کرنی ہوگی، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی بات کرنی ہوگی، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی بات کرنی ہوگی، ابھی چینی چوروں کی بات کرنی ہے، آٹا چوروں کی بات کرنی ہے، ابھی وہ جو عامر کیانی صاحب جن کے اکاؤنٹ میں 5 ارب روپیہ گیا، جنہوں نے 500% قیمتیں بڑھا دی تھی دوائیوں کی، ان کی بات کرنی ہے، ابھی ظفر مرزا صاحب کی بات کرنی ہے جو انڈیا سے جو جان بچانے والی ادویات تھی ان کی آڑ میں منرلز اپنا وٹامنز منگا کے بیچتے رہے، ان کی بات کرنی ہے، ابھی ہم نے جو ہے جہانگیر ترین کی بات کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ابھی ہیں، اور بلدیاتی انتخابات حکومت آج کرائے، ہم پوری تیاری کے ساتھ حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ ابھی آپ کا بلدیات کی طرف جو ہے رجحان کا میں آپ پبلک ایشوز کو دیکھ رہی ہوں؟ ہم بالکل تیار ہیں، حکومت آج تاریخ کا اعلان کرے، مسلم لیگ نون صوبے بھر میں، ملک بھر میں جہاں حکومت بلدیاتی انتخابات کرائے گی شیر نشان سے بھرپور حصہ لے گی۔ اچھا، تو صاحب آپ حکومت کو کدھر دیکھتے ہیں؟ حکومت سوئی ہوئی ہے، حکومت جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، حکومت نے کانوں میں سیسا ڈالا ہوا ہے، حکومت وزیر اعظم اور کابینہ ہی ہے نا، کبھی کبھی کوئی جگا کے بتا دیتا ہے، کبھی بشرا بی بی بتاتی ہیں، کبھی ٹی وی دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے بھئی آپ حکمران ہیں، آپ کو کچھ کرنا ہے۔ ابھی مہنگائی کے بارے میں عمران خان صاحب نے فرمایا میں ٹائیگر فورس سے مشورہ کرنے چلا ہوں، شاید وہ انہیں بہتر کوئی ایڈوائس دے سکیں۔ مطلب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ گندم کی پیداواری لاگت نہیں کم کرنا چاہ رہے، وہ چینی کی پیداواری لاگت نہیں کم کرنا چاہ رہے، وہ دوائیوں کی پیداواری لاگت نہیں کم کرنا چاہ رہے، وہ بجلی کی پیداواری لاگت نہیں کم کرنا چاہ رہے۔ اب ٹائیگر فورس سے مشورہ کر کے وہ کیا کریں گے وہی بہتر جانتے ہیں، حکومت تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ کا، لازمی بات ہے کہ حکومت اس کو روکنے کے لیے کچھ کوششیں کرے گی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ جی، وہ روکیں، ان کا کام ہے روکنا، ہمارا کام ہے کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا، سارے لوگ اس میں شرکت بھی کریں گے، قافلے کارواں بن کے۔ جی تو ناظرین، جو ہے مسلم لیگ نون جو 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ میں جو جلسہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے چناب نیوز، اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ہر خبر پر پہلی نظر صرف چناب نیوز پر۔